کے اعتبار سے بھی کنفیوژن میں مبتلا ہے، اقتصاد کے اعتبار سے بھی کنفیوژن میں مبتلا ہے، معاشرت کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نے کہا ہر مسلمان کنفیوژن میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صحیح سمت اور صحیح رخ کو متعین کرنے کے لیے صحیح رہبر نہیں پکڑا۔ ہمارا سب سے بڑا رہبر ہے ہمارا دین اسلام۔ ہمارا دین اسلام انسان کو اطمینان مل جاتا ہے، امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے، کوئی کنفیوژن، تردد اور تحیر نہیں ہوتا جب وہ یہ بول دیتا ہے جو میں نے حضور کے کلمات مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ سنا ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے، بہت آپ سنیے حضور نے کیا فرمایا، ذاق طعم الایمان، اگر ایمان کا مزہ چکھنا ہے، حضور کے الفاظ پر غور کرو، چکھنا اور چکھنے سے لطف ملتا ہے، چکھنے سے فرق ہو جاتا ہے، اور چکھنا اتنا ضروری ہے کہ نہیں جانتے تو سنو اور ہمارے علماء سے پوچھو کہ جس عورت کا روزہ ہو لیکن وہ اپنے شوہر اور گھر بار والوں کے لیے رمضان میں پکوڑے بنا رہی ہو یا کھانا پکا رہی ہو اور اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ نمک مرچی برابر تناسب سے ڈلی ہے کہ نہیں ڈلی، تو باوجود روزے کے بھی اس کو مال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، جب میں بیچ میں لفظ بول رہا ہوں، مال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کو تھوڑا سا چکھ لینے کی اجازت ہے، چاہے وہ بعد میں اس کو تھوک دے۔ کیوں؟ اگر اس نے تو بنا لیا پکوڑے کا اور سموسے کا سارا مال تیار کیا، ذرا سا اس میں نمک زیادہ گر گیا یا ذرا سا اس میں کوئی اور مادہ زیادہ گر گیا، گھر کے لوگ کھائیں گے نہیں، مال ضائع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے سمجھا نہیں ہے، اسلام جہاں دین کی حفاظت کی تلقین کرتا ہے وہاں سامان کی حفاظت کو بھی بولتا ہے۔ دوسرا جزئیہ مجھ کو اس پر سے لگتا ملتا جلتا یاد آیا کہ آپ نے نماز کے لیے قول باندھ دیا، آپ کی جیب میں 10 روپے کی نوٹ ہے اور وہ 10 روپے کی نوٹ آپ کے سجدے یا رکوع میں گر گئی، وہ پنکھے کی ہواؤں کے جھونکے میں اڑتی ہوئی جا رہی ہے، شریعت کہتی ہے نماز توڑ ڈالو، 10 روپے پکڑ کر لے آؤ، ہم نہیں پسند کرتے کہ تمہارا مال ضائع ہو۔ ہاں، مال ضائع ہونے کی بھی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہم تو اپنے ہاتھوں سے مال ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے مال برباد کر رہے ہیں۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ ہم ایک راستے پر چل تو پڑے ہیں، ہم سب کے سب ایک راستے پر چل پڑے، مگر ہم میں سے کسی کو اطمینان نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو کسی بھی درجہ سکون نہیں ہے۔ اور میرے الفاظ پر غور کرنا معاف کیجیے گا کچھ لوگوں کو اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو دنیا اس وقت ہمارے اوپر ٹونٹ مار رہی ہے کہ پارٹی نے ہم کو سیاسی ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا، یہ مار رہی ہے نا ٹونٹ۔ اس کا اندر جاؤ، آپ گہرائی میں اترو، اسٹڈی میں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مسلمان قوم کو لوگوں نے آج تک استعمال ہی کیا ہے۔ استعمال کون ہوتا ہے؟ جس کو منزل نظر نہ آئے۔ استعمال وہ ہوتا ہے جس کے پاس قوت تمیز نہ ہو۔ استعمال وہ ہوتا ہے جس کے پاس فرق کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اور یہ فرق کرنے کی صلاحیت کا مل جانا اور اپنے آپ کا مستقل رکھنا۔ مسلمان بھولا نہیں ہوتا، سمجھ جاؤ اس بات کو۔ کوئی حدیث ایسا نہیں سکھاتی کہ مسلمان بھولا بھالا ہو، وہ اس کو جس وقت دنیا کی جو قوم، دنیا کا کوئی بھی لیڈر، دنیا کے کوئی بھی لوگ اس کو جس طرح بھی استعمال کرنا چاہے کر جائیں۔ یہ تو بیوقوفی ہے کہ آپ کسی بھی دکان پر جاتے ہو، کسی نے آپ کو میڈ ان چائنا کی چیز یہ جاپان کی بنا کر بتلا دی اور آپ کو چکا چوند کر دیا اور آپ پیسہ ڈال کر لے کر آ گئے۔ اس سے بڑا کون بیوقوف ہوگا؟ ہمارے علماء سے پوچھو، کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس بچے میں، جس جوان میں قوت تمیز نہ ہو تو اس کو بے و شرا سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ شاید کبھی آپ نے سنا، اسلام میں یہ بات لکھی ہے، لاء میں، قانون میں، کہ اگر آپ کا بیٹا بھلے 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، لیکن وہ 5 روپے کی چیز اگر 10 روپے میں لے کر آتا ہے یا 10 روپے کی چیز 20 روپے میں لے کر آتا ہے تو اس کو محجور بولا جاتا ہے ہمارے فقہ کی کتابوں میں، یعنی اب اس پر روک لگا دی جائے، اس کو
بھیجا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ ہمیں ہمارا مذہب بھولے بننے کی تعلیم نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے رحمت للعالمین تھے۔ ارے حضور کی گواہی قرآن میں دی کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لیکن سنو گے تو تعجب میں پڑھو گے۔ ایک مرتبہ بدر کے میدان میں ایک شاعر پکڑ کر لایا، جو شاعر ایسا تھا کہ جو جب دیکھو جب اٹھے بیٹھے اسلام کی برائیاں کرتا تھا، حضور کی شان میں ہجو کرتا تھا۔ غلام بنا کر پکڑ کر لایا گیا بدر کے میدان میں۔ اب اس نے ہاتھ پیر جوڑنا شروع کیے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے بات کبھی بھی نہیں کروں گا اور آپ کو زبان پر ستاؤں گا نہیں۔ اس سے حضور نے ایگریمنٹ اور پرومس لیا کہ سچا پرومس کر کہ آئندہ سے کبھی بھی میرے بارے میں کوئی بھی بکواس نہیں کرے گا، اسلام کے بارے میں کوئی حرف زنی نہیں کرے گا۔ اس نے پرومس کر دیا، حضور نے اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ تو آزاد ہے۔ اب سنو، وہ تو چھوٹنے کے بعد کتے کی دن ٹیڑھی سے ٹیڑھی، کتنی مہنگی پریس بھی اس پر چلاؤ تو وہ سیدھی ہوتی نہیں۔ کیا کتے کی دن کتنی مہنگی اور وزندار پریس بھی چلاؤ لیکن وہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت جاتی نہیں، چنانچہ وہ نکلا، اس نے پھر شروع کر دیا حضور کی شان میں گستاخی کرنا۔ احد کے میدان میں پھر پکڑ کر لایا گیا، سنتے رہنا، احد کے میدان میں پھر وہ قیدیوں میں پکڑ کر لایا گیا۔ اب اس نے حضور کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا بس اب تو معاف کر دو، یہ لاسٹ اور فائنل چانس ہے، اب کبھی۔ حضور نے فرمایا اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت ایک حدیث فرمائی تھی، وہ حدیث تو سب نے سنی ہے لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ مومن کی شان نہیں ہوتی کہ وہ ایک تیر سے دو مرتبہ ڈسا جائے۔ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ دیکھ گزشتہ تو میں نے تجھ سے تلخ تجربہ کر لیا، آج تک میں تجھ کو نہیں چھوڑوں۔ حالانکہ یہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، معاف کرنے میں ہمیشہ آگے رہنے والے۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، تو نے ایک مرتبہ تو ہمارے مہربانی کا استعمال کر لیا۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارا اسلام مہربانی 100 مرتبہ سکھاتا ہے، لیکن مہربانی، معافی، لطف و کرم، نرمی کرنا، سخاوت کرنا، نوازنا، عنایتیں کرنا، کسی کے حق میں حق دینا، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں جس طرح بھی استعمال کرے کرتا رہے۔ مسلمان ہوشیار، یہ تم نے یاد کیا، مسلمان ہوشیار ہوتا ہے، وہ اپنی وزڈم کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔